جن کی ایبسنس فیل کی جائے، یار ان کا خیال رکھو اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جائیں۔ چڑیاں ہوتی ہیں یہ ایسے اڑتی ہیں، خیال رکھیے گا۔ جی السلام علیکم۔ بزنس ڈیولپمنٹ بڑی تفصیل سے ڈفرینٹ ویڈیوز میں سکھائی سمجھائی، اور امید ہے آپ اس پہ پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہیں گے اور اس کو اسٹریٹجیز کو اپنے روزمرہ کام میں اپلائی کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں، اور میں ہنسا اس لیے ہوں کہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ویڈیو ہے، بیکاز میں اپنا تجربہ شیئر کروں گا، ہو سکتا ہے آپ کا فائدہ ہو جائے۔ ان ہاؤس ورسز آؤٹ سورس ٹیم۔ ان ہاؤس جو آپ کے ادارے میں امپلائڈ ریسورس ہے، اور آؤٹ سورس جو امپلائڈ ریسورس نہیں ہے۔ آؤٹ سورس میں یاد رکھیے گا پیسہ باہر جاتا ہے، اور جب آپ کا کام بڑھ جاتا ہے تو آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، یا اگر آپ کی ایکسپرٹیز نہ ہو اس کام میں تب آپ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں۔ اچھا، ایک اچھی ٹیم بزنس ڈیولپمنٹ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے اچھی کولیبوریشن کر لی، آپ نے اچھی ڈسٹریبیوشن کر لی، آپ نے اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اپلائی کر لی، آپ نے کلائنٹ ریٹینشن پہ کام کر لیا، لیکن اگر کام کرنے والا ہی نہیں ہے بندہ آپ کے پاس، تو سیلز از گڈ فار نتھنگ، جو کہ سیلز ٹیم پہ ہم نے ایک بات کی۔ ہر چیز انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اچھی ٹیم کا مطلب کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ میں اپنے 21 سالہ کارپوریٹ ایکسپیرینس سے آپ کے گوش گزار کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں اس کا وکٹم رہا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اچھی ریسورس وہ ہے جس کی ایبسنس سے ادارے میں جو ہے وہ کمی محسوس کی جائے جب وہ ان اویلیبل ہو، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے۔ اچھا، میں نے اپنی بیسٹ ریسورس اوور دا ایئرز آج تک سامنے لے کے نہیں آیا، اب آئے گی وہ، کیونکہ وہ ورڈ پریس سکھائے گا۔ اس کا نام ہے فہد مبین۔ میں اس ریسورس کے بارے میں اتنا بتاؤں، اور میں دفتر میں اور بھی لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ یہ تذکرہ کرتا ہوں گائے بگائے جہاں پہ بھی، کہ جب یہ آفس کے پریمیسز میں انٹر ہو جاتا ہے نا، یہ ورڈ پریس ڈیولپر ہے، یہ ویب ڈیولپر ہے، پی ایچ پی ڈیولپر ہے، تو میرے آدھے مسائل ویسے حل ہو جاتے ہیں۔ وہ سائیکولوجیکل بیریئر میرا جو ہے نا وہ ٹوٹ جاتا ہے کہ یار آج کے سارے کام ہو جائیں گے، بیکاز وہ ٹیم لیڈ بھی کر لیتا ہے، وہ کام بھی کر لیتا ہے۔ ادھر بچوں کو اس نے ورڈ پریس بھی سکھا دیا ہمارے، کہ کیسے ورڈ پریس تھیم انسٹال کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایکسٹرا تھیم ہوتی ہے بائی دا وے، جس کا میں ہر ویڈیو میں ذکر کر رہا ہوں کہ ہوسٹنگر سے اگر آپ لیں۔ اب وہ بچوں کو اس نے یہ بھی سکھا دیا کہ کیسے ایکسٹرا تھیمز پک کروانی ہے، کیسے انسٹال کرنا ہے، کیسے ایس ایس ایل لگانا ہے، کیسے ایک ایک پیج بنانا ہے، کیسے بٹ آف کسٹمائزیشن، کیسے اس کو لائیو کرنا ہے، کیسے کلاؤڈ فلیئر لگانا ہے۔ بیسکلی ایسا ریسورس جس کی ایبسنس فیل کی جائے، وہ ریسورس ورتھ کیئرنگ فور ہے۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں۔ اگر اس کی ایبسنس ادارے میں فیل کی جائے نا، خواہ وہ اینول چھٹیوں پہ چلا جائے، بیمار پڑ جائے خدا نہ خواستہ، کسی وجہ سے آفس شو اپ نہ کرے آن دیٹ ڈے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں اس ریسورس کی ایبسنس فیل کر رہا ہوں، ویسے تو یاد رکھیے گا کوئی بھی ادارہ انڈیویجول فوکسڈ نہیں ہوتا، ادارہ جو ہے وہ ٹیم فوکسڈ ہوتا ہے۔ بٹ جب ایسی ریسورس اپنی پریزنس فیلٹ کرواتی ہے نا، اور وہ کیسے؟ بیکاز آف دیئر ایٹیٹیوڈ، بیکاز آف دیئر ٹیم مینجمنٹ، بیکاز آف دیئر انٹیگریٹی، بیکاز آف دیئر گرٹ، بیکاز آف دیئر اسکلز، بیکاز آف دیئر ٹیمپرامنٹ۔ ہر ایلیمنٹ ٹیمپرامنٹ پہ آ کے رکے گا جب آپ ان ہاؤس ٹیم کو ہائر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنی بڑی گیم کا پلیئر ہے۔ اچھا، پھر جب آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا کہ میرے لیے یہ ریسورس بہت امپورٹنٹ ہے، تو سر پھر اس کو ریٹین کرنا ہے نا، جیسے کلائنٹ کو ریٹین کرنا ہے تو پھر اس ریسورس کو بھی ریٹین کرنا ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کو پیسہ دینا پڑتا ہے زیادہ، اس کے لیے آپ کو اس کو فرنج بینیفٹس دینے پڑتے ہیں، اس کو یہ آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہ رکھیں گے آپ، کیونکہ وہ آپ کا کیش کاؤ ہے جو آپ کے کاروبار میں سیل سٹریم آگے بڑھانے میں بڑا کارآمد مددگار ثابت ہوتا ہے وہ ریسورس۔ کہ اگر آپ ایسے ریسورس کو پا لیتے ہیں اپنے ادارے میں اور یو آر لکی انف، تو خیال رکھیے گا اس کا۔ دوسری بات، اچھی ریسورس نہ ملے تو کیا کریں؟
اچھا میں اس کا بھی بہت بڑا وکٹم ہوں، اور ایسا وکٹم ہوں کہ میں بہت دیر تک ڈیوریشن تک امپلائیز رہے میرے ساتھ، لیکن وہ آئی ڈیڈنٹ ہیو ہارٹ ٹو سے تھینک یو ویری مچ. ان کی چل رہی تھی بٹ دیر واز نو ون ون سچویشن ایز فار ایز آرگنائزیشن از کنسرن. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کر رہے ہوتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کیئرفل نہیں ہوتے اپنے آؤٹ پٹ میں. مثال کے طور پہ آپ نے ذمہ داری دے دی ہے کہ یار یہ کام مسٹر اے بی سی یا مس اے بی سی آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو آؤٹ پٹ ہے وہ دے آر فالنگ شارٹ آف این آئیڈیا. چاہے انہوں نے کوالٹی ایشورنس نہیں کی ہوئی، چاہے انہوں نے توجہ نہیں دی ہوئی اس کام پہ. اچھا اگر یہ ریپیٹڈلی مسٹیکس ہو رہی ہے نا، اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ رانگ. کیا؟ شاید ان کا دل نہیں لگا ہوا، شاید لیٹ سے اپنے کام میں زیادہ مصروف ہیں، اور وہ بھی آل ود ان دیئر رائٹس. ایوری باڈی نیڈس ٹو ڈو پارٹ ٹائم ورک. جی میں اپنے ادارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں لوگوں کو اتنا انکریج کرتا ہوں جو میرے ساتھ دوست ہیں، اگر آپ کبھی ان سے ملیں، کہ میں بعض اوقات ان کو ٹھیک ٹھاک سنا بھی دیتا ہوں کہ بھائی شام کا وقت کام کیوں نہیں کرتے ہو، کماؤ. آج کے دور میں تو آپ کو منی چاہیے ٹو میک اینڈز میٹ. بچوں کی فیس فلانا، گھر، والدین، رینٹ، یوٹیلیٹی بلز، میڈیسن، وٹ ایور. Everybody needs to overstretch as long as they have got this will, desire and energy to do it. لیکن اگر وہ ریسورس کنٹینیوسلی فالنگ شارٹ آف این آئیڈیا ہے تو سرکار میرا آپ سے مشورہ ہے جنی جلدی جان چھڑا سکتے ہو چھڑا لے. ہوتا کیا ہے کہ یہ ریسورس اوور اے پیریڈ آف ٹائم جب تک ڈریگ آن ہو رہی ہوتی ہے نا، آپ کے ادارے میں اس ریسورس کی لائبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور وہ لائبلٹی بیکاز آل ٹیکن فار گرانٹیڈ، سسٹمز ان پلیس رکھنا بہت ضروری ہے. اگر نہیں ہے تو وہ لائبلٹی بڑھتی جائے گی. اچھا اب سسٹمز کی بات میں کیا کر رہا ہوں یہاں پہ، سٹک اینڈ کیرٹ کا رول ہے جی. سٹک اینڈ کیرٹ کا رول یہ ہے کہ اگر آپ کی ریسورس، آپ کے لوگ جو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں یا آپ کے ساتھ کام کریں، اچھا آپ کے لیے کام کرنا ویسے غلط ورڈ ہے، آپ کے ساتھ کام کریں، بیکاز وی آر ان اٹ تھرو تھک اینڈ تھن، آل فار ون، ون فار آل. یہ جو آپ کے لیے والا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، یہ باس والا کانسیپٹ ہوتا ہے، لیڈر والا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ہم سارے مل کے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون سی ریسورس کس اسٹرینتھ پہ فال کرتی ہے اور اس کو اسی اسٹرینتھ پہ رہنے دیا جائے، رادر دین اس کو ایسے کام پہ لگایا جائے جو کہ اس کا دل نہیں ہے، اس کا ہارٹ از ناٹ ان دا رائٹ پلیس. تو اٹس بیٹر ٹو ری ایلوکیٹ دیٹ ریسورس ٹو دا ورک دے آر ولنگ ٹو ڈو، اور مے بی دے آر گڈ ایٹ، اور مے بی دیٹس دیئر اسٹرینتھ. تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، وے ان کرتی ہیں، ان کا وزن ہے. تو گزارش یہ ہے کہ سسٹمز ان پلیس لے کے آ جائیں جس میں کیرٹ اینڈ اسٹک کا کانسیپٹ آ جائے کہ یار تم نے یہ کام کر لیا، ویل ڈن، ویری مچ ویل ڈن، تھینک یو ویری مچ، چنگا کام کیا ہے تو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب دے آر فالنگ شارٹ آف این آئیڈیا، مسٹیکس ہو تو ان کو بتانا ضروری ہے، بیکاز جب تک آپ بتائیں گے نہیں وہ اپنی غلطی کو سدھاریں گے نہیں. ایکسپینشن ان ہاؤس ٹیم کی یہ مشروط ہے آپ کی سیلز ٹیم کے ساتھ. آپ کا کاروبار تبھی ڈیولپ ہوگا نا جب آپ کی سیلز ٹیم ہوگی. تو سیلز ٹیم ہوگی دین آئی تھنک اٹ از رائٹ ٹائم ٹو ایکسپینڈ یور ٹیم. فورکاسٹنگ کر لیجئے 6 مہینے کی. ویسے یوزلی جو بزنس پنڈٹس کہتے ہیں کہ آپ کے پاس 12 مہینے کا بیک اپ پلان ہونا چاہیے فائنینشلی، بیکاز آپ نئی ریسورس لے کے آ رہے ہیں تو آپ نے اس کی تنخواہ کا خیال رکھنا ہے، اس کے کھانا پینا وٹ ایور جو بھی ہوتا ہوگا آپ کے ادارے میں. لیکن 6 مہینے مجھے لگتا ہے اٹس مور دین انف. آپ جب کانٹریکٹ سائن کرواتے ہیں ایک ریسورس سے تو آپ اس کو گریس پیریڈ دے رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ جب چھوڑ کے جائے تو اتنا پیریڈ ہے، آپ جب اس کو خیر آباد کہتے ہیں تو اتنا پیریڈ ہے. دونوں ایسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے گریس پیریڈ تو ہے which is in there not to hurt anybody، چاہے وہ امپلائی ہو یا امپلائر ہو، کہ کسی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. ایونچولی تو ادارے کا نقصان ہوتا ہے نا، انڈیویجولس تو پس پردہ رہ جاتے ہیں. لیکن 6 مہینے کا کشن رکھ کے جب آپ کی سیل سٹریم بڑھ رہی ہے تو ایکسپینشن کیجئے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، میرا دوست تھا، میرے ادارے میں ڈائریکٹر تھا، شاہد حسین نام، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، سویڈن میں رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار ریسورس اپنے پیسے پورے کر جاتی ہے، اور میں اس بات کا 100% ایڈوکیٹ ہوں. جو بھی ریسورس ہے آپ نے اس پہ جو بھی انویسٹ کیا ہے، کچھ بھی انویسٹ کیا سر، وہ اپنے پیسے پورے کر جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. پرووائڈڈ گیون آپ اس کو کام پہ لگا سکیں، آپ اس کی اسٹرینتھ پہ اس کو کھلا سکیں. سو یہ لیڈرشپ ہے بزنس ڈیولپمنٹ میں. یہ لیڈرشپ نیگ ہونی چاہیے for someone who is at the helm of affairs, someone who the buck stops at them
کہ ان کو پتہ ہو کہ میں نے اپنی ریسورس سے کیا کام کروانا ہے. اگر وہ ماٹھی ہے ریسورس, دیٹس فائن, دیر از آلویز این ایگزٹ پلان. لیکن اگر آپ اس سے کام نہیں نہ کروا سکتے تو دیٹ از ویئر یو آر فالنگ شارٹ آف این آئیڈیا. تو گزارش یہ ہے کہ ان ہاؤس ٹیم میں ان باتوں کو مد نظر رکھیں, سسٹمز ان پلیس رکھیں, اسٹک اینڈ کیرٹ کا رول ہو, اور جو امپلائیز جن کی ایبسنس فیل کی جاتی ہے وہ امپلائی ہے جس کا خیال آپ نے رکھنا ہے, اور وہ امپلائی جس کی پریزنس انفیلٹ ہوتی ہے, سرکار جتنی جلدی ہوتی جان چھڑا دو. ہر ایک کے پاس اور بھی موقع اور ایونیوز ہوتے ہیں. میں ہمیشہ اس بات سمجھتا تھا, میں کوئی کنڈر گارڈن بزنس گریجویٹ تو ہوں نہیں, سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے, چاہے وہ ادارہ چلانا ہو یا خود کام کرنا ایز اے فری لانسر, یا اب ایز اے مینٹر اور ٹرینر. مینٹر تو خیر ایک بڑا ورڈ ہوتا ہے, ٹرینر کی بات کر لیتے ہیں. میں نے ایک چیز غور کیا ہے اوور دا ایئرس, اور وہ یہ کہ آپ جب تک لوگوں کو ان کی ایکسپیکٹیشنس کے مطابق رسپانسبلٹی نہیں نہ دیں گے, they will always fall short of an idea. ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اسٹرینتھ ہے, لیکن یہ بھی طے ہے کہ اگر وہ اسٹرینتھ پہ پورا نہیں اترتا تو جتنا جلدی ہو اس کو آپ ایگزٹ پلان دے دیجئے, کیونکہ اس کو تو کچھ نہ کچھ مل جائے گا. لیکن اگر ایک ایسی ریسورس آپ کے ادارے میں رہتی ہے جس کو کہتے ہیں نا اوور امپلائڈ, جیسے ساڈے سرکاری ادارے چ ہوتا ہے, وہ جی اوور امپلائڈ نے پرانے باوے میں بیٹھے رہے جی, وہ تو گڈ فار نتھنگ. وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ پورے سسٹم کو ڈریل کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے رسپانسبلٹی دینی ہے اپنے اگر ادارے کو آگے چلانا ہے. آپ یہ ایکسپیکٹ نہ رکھیں کہ ایوری باڈی وڈ فیل پرسنل رسپانسبلٹی ٹو موو فارورڈ ایوری سنگل ڈے. اب آؤٹ سورس کا کانسیپٹ, اس میں بھی بڑا امپورٹنٹ, یہ بھی میں نے بڑی مار کھائی ہے لیکن اس میں بھی میں نے بڑا فائدہ اٹھایا, ظاہر کام کیا ہے ایز اے فری لانسر. آؤٹ سورس ٹیم وہ نہ رکھیں جو بہت دور دراز علاقوں سے ہو, بلکہ وہ ہونی چاہیے جو آپ کے شہر میں ہو. اور یار آپ کے شہر میں کون سا آج کل کے دور میں ٹیکنالوجی کا دور ہے جس میں اسکلڈ ریسورس نہیں مل سکتی. ایک آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں کام کرتا ہوں موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کا جی, میں کام کرتا ہوں جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, اور میں کام کرتا ہوں بزنس کنسلٹنسی کا جی. اب اگر میری ورک پلیٹ گرو کر گئی ہے, یعنی کہ جو ان ہاؤس ٹیم ہے ان کی استطاعت سے, ان کی کیپیسٹی سے زیادہ کام آ گیا, تو کیا کروں گا؟ ایک دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ میں اس آفر کو, جو بزنس آفر آئی ہے, اس کو ریفیوز کر دوں, پھر تو ہوگی بزنس ڈیولپمنٹ. دوسرا طریقہ کیا ہے, ویرزون کا مالک رچرڈ برینسن کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی موقع ملتا ہے, کوئی اپرچونٹی ملتی ہے, تو نہ کیجیے. انسٹیڈ فائنڈ آؤٹ اے وے ٹو گیٹ دیٹ ڈن. نہ کیجیے, ڈھونڈے کہ وہ کام کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ آؤٹ سورس کا کانسیپٹ ہے بھئی. اگر ایک اسکل سیٹ ہے جو آپ کے پاس ہے ہی نہیں, لیکن ایک موقع آیا آپ کے پاس, ایک اپرچونٹی آئی ہے, سر نہ کیجیے. انسٹیڈ ڈھونڈیں کہ آپ اس کام کو کیسے ختم کرا سکتے ہیں. آؤٹ سورس میں پیسہ باہر جا رہا ہوتا ہے ادارے سے, لیکن تھوڑا سا تو آ رہا ہوگا نا, تھوڑا سا تو بچ رہا ہوگا. آپ کہتے ہیں جی اس کام کی اجرت 100 روپے ہے, آپ کے پاس اسکل سیٹ نہیں ہے آپ کے ادارے کے اندر, آپ اس کو آؤٹ سورس کر دیں. جس کو کام دیا اس کو کہ میں آپ کو 60 روپے دیتا ہوں, ظاہر ہے وہ کام کرے. 40 روپے پھر بھی تو آپ کما رہے ہیں ایک ایسی چیز کے جو آپ کو آتی ہی نہیں ہے. اب یہ دیکھ لو میری پروفائل فری لانس مارکیٹ پلیس کی guru.com. میں آپ کو بڑے کلیئرٹی سے بتا سکتا ہوں کہ اس میں نہ کرتے ہوئے بھی کوئی 200K 2 لاکھ USD ایسے کام کے ہوں گے جن کی ایبلٹی میرے پاس ان ہاؤس تھی نہیں. اس میں کیڈ کیم انجینئرنگ بھی ہے, اس میں فائنینشیل فورکاسٹنگ بھی ہے, اس میں بزنس کنسلٹنسی بھی تھی, اب تو خیر خود ہی کر رہے ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی تھی, اب بھی خود کر رہے ہیں. اس میں کنٹینٹ رائٹنگ بھی تھی, وہ بھی اب خود کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جناب موبائل ایپ ڈیولپمنٹ, گیم ڈیولپمنٹ جی ہمیں نہیں آتی, وہ ابھی بھی آؤٹ سورس ہو رہی ہے. ابھی بھی ہم نے ایک ایپ بنائی ہے محلے داری, جس کا میں نے LCD میں ذکر کیا, وہ آؤٹ سورس ہوئی تھی. لیکن آؤٹ سورس کا کانسیپٹ مجھے یہ سمجھ لگ گیا ہے کہ ریسورس ایکسیسیبل ہونی چاہیے, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنے شہر سے سلیکٹ کرتے ہیں. ہر جگہ پہ اسکلڈ ریسورس مل جاتی ہے. اب آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جناب واہ میں, اور آپ بندہ ڈھونڈ رہے ہیں لیٹ سے رتن دے رو سندھ میں. تو اگر کوئی ضرورت پڑ گئی میٹنگ کی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ بندہ اویلیبل نہیں ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہاں پہ تو شہر میں یہی ہے نا کہ اگر وہ بہانے بھی کرتا تو آپ اس کے گھر پہنچ جاتے کہ بھائی صاحب آپ کدھر ہیں, کہاں ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے, میرا یہ تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے
کہ آؤٹ سورس میں ود ان سٹی اپنی آؤٹ سورس ٹیم مینیج کریں. سو اس ویڈیو میں میں نے تفصیلاً دی امپورٹنس آف ان ہاؤس اینڈ آؤٹ سورس ٹیم اس پہ روشنی ڈالی ہے اپنے تجربے کے بیسس پہ. پر یاد رکھیے گا جن کی ایبسنس فیل کی جائے یار ان کا خیال رکھو اس سے پہلے کہ وہ غائب ہو جائیں. چڑیاں ہوتی ہیں یہ ایسے اڑتی ہیں, خیال رکھیے گا.